تو پوچھتا باقی حوریں کہاں ہیں؟ اس نے کہا بے وقوف ابھی مرا نہیں ہے، ابھی تو مرا نہیں ہے، حوریں مانگ رہا ہے۔ جنت کسے ملے گی؟ جنت محمد مصطفیٰ کے نوکروں کو ملے گی، اپنے ہی فوجیوں کو قتل کر دینے والوں کو نہیں ملے گی، اور نبی کے دیوانوں کے جلوس کے اندر یہ چیزیں کر دینے والوں کو نہیں ملے گی۔ اور جتنے بھی مل رہے ہیں سب داڑھیوں والے۔ سرکار کی داڑھی کے نام پہ دھبا، سرکار کی سنت تم نے رکھی ہی نہیں۔ کیوں؟ سرکار جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ پیس اور امن کا دعوے دار ہے۔ اسلام کا معنی ہی پیس۔ دیکھو بریلوی سنی اقتدار میں رہے، اختیار میں رہے، آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ کسی شیعہ کو مارو تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں کہا۔ ولایت شاہ صاحب کی باتیں مجھے یاد ہیں، لڑائی ہو جاتی تھی، چلو دو بدو ہو گئی، لیکن کبھی کسی کے قتل کے فیصلے نہیں ہوئے، کسی دیوبندی یا وہابی کو مارنے اور قتل کرنے کے فیصلے ایشو نہیں ہوئے۔ لیکن آج ہر جگہ سے قتل و غارت کے فیصلے ہیں، زمین جو ہے وہ فساد سے بھری گئی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو پاکستان میں پتہ نہیں چلتا، مجھے فیس کرنا پڑتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ امریکہ میں ہر چینل پوچھتا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ چھوٹے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلوایا کہ جاؤ قرآن یاد کرو، but when he returned to bed he said Muhammad is just like us, man, don't send your children like this madrasa where Maulvi Sahib is telling that Muhammad is just like us۔ یہ محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بنانے والوں کے مدرسوں میں بچے مت بھیجنا، کیونکہ جب محمد مصطفیٰ کو یہ اپنے جیسا بنا لیں گے پھر یہ ہر ایک کو مارتے چلے جائیں گے۔ ہمارا اسلام مذہب، میں نے کہا سنو، ہمارے مذہب میں پیس ہے، امن ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ اور تم لوگوں کو قتل کرو اور مارو اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، مسلمان کون ہے؟ رب نے یہ پہلے ہی فیصلے میں بتلا دیا، مسلمان وہ ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، کیونکہ نبی کی تعظیم اسے پرامن بنا دیتی ہے، نبی کی تعظیم اسے پرامن بناتی ہے، پیسفل بنا دیتی ہے۔ آپ ذرا سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام پھیلایا وہ لوگ کون تھے؟ اولیاء کرام۔ اولیاء کرام نے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے اسلام پھیلایا، مسلمان کیے، داتا اجمیری نے اسلام پھیلایا، مسلمان کیے۔ آپ سن کر حیران ہو گئے کہ ہانگ کانگ سے جب آپ جائیں چائنا میں تو 80 مربع مائل کا ایک صوبہ آئے گا، کوئی مسلمان وہاں نہیں ہے، وہاں شاہ محمد غوث گیلانی رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ چائنا میں وہاں بدھ مت رہتے ہیں، شاہ محمد غوث گیلانی رحمہ اللہ، اور اتنا مجمع لگتا ہے ان کے عرس پر، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ تو تھا چائنا۔ اب امریکہ بتلا دوں، یہ بابا جی سری لنکا سے آئے تھے، ان کا فلڈلفیا میں امریکہ کے اندر مزار ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مزار گرانے والے کب پہنچیں گے وہاں، میں سوچ رہا ہوں یہ پہنچیں گے۔ وائٹ کلر کا مزار ہے وہاں، اور سارے سینکڑوں انگریزوں کو مسلمان کیا۔ ان کی بہت ساری بکس ہیں، آج کل میں پڑھ رہا ہوں ان کی بکس۔ ایک نیا سٹائل ہے دین کو پھیلانے کا۔ تو یہ امریکہ ان کو ایک سیاح لے کر گیا، یہ جنگلوں میں بیٹھا کرتے تھے، دنیا سے کوئی غرض نہیں ان کو، وہاں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے فلڈلفیا میں اس پہاڑی کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا، وہاں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، اس ڈنڈے لگنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ان کا 3 دن وہاں عرس ہوتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد انگریز ان کا خلیفہ ہے، بعد دعا مانگتا ہے، اور لنگر اسی طرح پکتا ہے جیسے شاہد اللہ کے دربار پہ بکتا ہے، داتا صاحب اجمیری کے دربار پہ وہیں ویسا ہی لنگر پکتا ہے۔ اور مرید لڑتے ہیں کہ جو بھی باہر سے آئے وہ ہمارا مہمان ٹھہرے، لیکن مہمان بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو سنا تم نے؟ اب میری عرض سن لو، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے جو اچھا کام کرے اس کو تنخواہ ملتی ہے، جو برا کام کرے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، تو بھی یوں ہی کرتا نا، مارنے کا کیا فائدہ تھا؟ جس نے اچھے کام کیے اسے جنت دے دیتا، جس نے برے کام کیے اس کو دوزخ میں بھیج دیتا۔ یہ مارنے مرانے کا چکر کیا چلا دیا کہ نہیں، مارنا ہے، قبر بنانی ہے، کیونکہ زندگی میں تو ہر ایک کہہ رہا تھا، میرے ہر جملے کو ذرا پک کیجئے گا، زندگی میں تو ہر ایک کہہ رہا تھا میں سچا، میں سچا، میں سچا، میں سچا، تو پتہ نہ چلا کہ کون سچا۔
کہا ان سب کو مرنے دو، قبریں بننے دو، جس کی قبر زندہ رہے گی وہ سچا ہے، جس کی قبر زندہ رہے گی وہ سچا۔ اب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے اسلام پھیلایا، اس کی قبر کے سامنے اندرا گاندھی یوں ہاتھ جوڑ کر 2 مرتبہ کھڑی ہوئی، پرائم منسٹر 2 مرتبہ بنی، 2 مرتبہ ہاتھ جوڑ کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے دروازے پہ یوں کھڑی ہے کہ تو دینے والا ہے، میں لینے والی ہوں۔ جو ہے داتا گنج بخش علی اجمیری کے سامنے لاہور کا گورنر کھڑا ہوا، تو داتا دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں۔ داتا کی قبر زندہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی قبر زندہ، شاہ محمد غوث گیلانی کی چائنا میں زندہ۔ حنیف بٹ سے پوچھو، دبئی کے اندر چوک کے اندر ایک صحابی کی قبر زندہ۔ امریکہ میں چلا جا، بابا محی الدین کی قبر زندہ۔ تو اسلام مذہب اسی کے پاس سچا جس کے پھیلانے والوں کی قبریں زندہ۔ آپ میں نے سبحان اللہ، میں نے عرض کی یا اللہ پیسے بڑے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کسی قبر کو زندہ کر لے، پیسے بڑے ہیں۔ کہا نہیں، میں دل میں بٹھا دوں گا کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، زندہ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تو چپ کر، بٹھا دوں گا کہ قبروں پہ جانا شرک ہے۔ میں نے عرض کی یا اللہ پرابلم بہت زیادہ ہے، مسائل کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ باہر کھول دے تو مسائل آسانی سے سمجھ میں آتے جاتے ہیں۔ کہا سنو، ہم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم بتلا دیں گے کہ اسلام چیز کیا ہے۔ اسلام ہمارے نبیوں کی اداؤں کو عبادت بنا لینا، یہی تو اسلام ہے۔ آپ لوگوں کی سب سے بڑی اسلام کا جو رکن ہے وہ کون ہے؟ حج۔ شہادت اور توحید اور رسالت میں بات کر چکا ہوں، حج آپ کا بہت بڑا رکن ہے، یہ اسلام کا پلر ہے، یعنی اسلام کھڑا ہوگا تو اس کا ایک پلر حج ہے۔ لو میں حج کرنے گیا تو ذرا سنیے گا بڑے دھیان سے، حج کرنے گیا، حنیف بٹ سب تو ہر سال لے کے جاتے ہیں بندے، آپ بھی حج کرنے گئے ہوگے، سارے لوگ اس طرح چکر لگا رہے ہیں۔ میں ایک سائڈ سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، میں نے کہا چکر لگانا بھی کوئی عبادت ہے؟ ساتھ ہی حدیث کھلی، جو 7 چکر لگاتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا چلو اسی اصول کو پاکستان میں لاگو کرو۔ میں نے ایک بندے سے کہا میری یہ کرسی پڑی ہے، چکر لگا۔ خود کرسی سے میں اٹھ گیا، وہ چکر لگا رہا ہے، ایک بندہ ہو رہا ہے، بولا دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا کہ کرسی کے گرد گھوم رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ہماری کرسی کے گرد گھومے تو سم تھنگ رانگ، کوئی ہمارے مکان کے گرد گھومے تو پرابلم ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں تو عقل مند ہیں۔ میں نے پھر ہسٹری کو کھنگالا، پتا چلا کہ ہمارے بابا آدم دنیا میں تشریف لائے، سری لنکا میں لینڈ کیا، جہاں کے یہ بابا جی ہیں، سری لنکا میں لینڈ کیا، 7360 فٹ کی پہاڑی ہے، ابھی میری جو کتاب آ رہی ہے اس کے اندر اس کی پکچر ہے، وہاں ان کا 5 فٹ کا پاؤں لگا ہوا ہے، وہ آدم علیہ السلام کا۔ تو جس کا پاؤں 5 فٹ کا ہے اس کا قد کتنا بڑا ہوگا؟ میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، تو 5 فٹ جتنا ان کا پاؤں مبارک ہے، بایاں پاؤں۔ تو آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلے تو کعبہ میں پہنچے، کعبہ میں جب پہنچے تو آپ کوئی مکان بنانے والے تو نہیں تھے نا، کہ شاید ہو سکتا ہے جنت میں مکان بناتے ہو، نہیں، آپ تو اوپر رہتے تھے، آزادی سے گھومتے تھے، سیدھا نیچے آ گئے۔ نیچے آتے سار ہی رب نے کہا آدم بیت المعمور کی سیدھ میں مکان بنا۔ آدم علیہ السلام نے آپ کوئی معمار تو نہیں ہے، مستری تو نہیں، ادھر سے کچھ پتھر پکڑے، ادھر سے گارا پکڑا، مکان کو بنا دیا، وہ آڑا ترچھا بن گیا۔ جب کوئی چیز پہلی بنتی ہے تو بندہ داد طلب نگاہوں سے ابا کو دیکھتا ہے۔ بیٹی نے سالن پکایا تو سالن سامنے رکھا، حالانکہ سالن کچا ہے، لیکن داد طلب نگاہوں سے دیکھا، ابا کیسا پکایا ہے، تو ابا نے تعریف کر دی۔ امی سے پوچھا امی روٹی کیسی پکائی ہے، ماں نے دل رکھنے کے لیے تعریف کر دی۔ تو انسان کی فطرت ہے جب کوئی کام کرے تو داد ضرور طلب کرتا ہے۔ آدم تو اکیلے تھے، داد طلب کرتے تو کس سے کرتے؟ خوشی میں اس کے گرد گھومنے لگ گئے،
خوشی میں اس کے گرد گھومنے لگ گئے کہ میں نے کیا کچھ بنا دیا. رب نے کہا جا آدم تیری ادا پسند آئی, تیری ادا ہوگی, نو کی اور ان کے امتیوں کی عبادت ہوگی. تیرا اسلام میں کدھر لے جاؤں, میری شلوار یہاں تک جاتی ہے, کہاں تک اسے اونچا کر دوں اسلام کو. اسلام نام ہے نبیوں کی اداؤں پہ عمل کرنے کا اور رب کے محبوبوں کی